ہے بھائی. اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں 2 لڑکے ہو گئے تو اب لڑکی نہیں آنی چاہیے کیونکہ وہ تیسری ہو جائے گی, تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ نیچر کے خلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ بیٹی کی نعمت سے محروم کر رہے ہو؟ ہے بھائی, کیا گھر میں بیٹی کا وجود ضروری نہیں ہے؟ گھر تو عورت سے آباد ہوتا ہے. بیٹیوں سے جس طرح کی محبت باپ کو ملتی ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتی. اور اگر جن کے 2 بیٹیاں ہو گئی, بیٹا نہیں ملا, وہ کیا کریں گے؟ یعنی آپ نے قوم کو جب ایک نعرہ دیا ہے تو ان تمام اعتراضات کا جواب بھی تو دینا, کیونکہ یورپ نے یہ نعرہ دیا تھا, ان اعتراضات کا جواب نہیں دیا, لہذا ان کا خاندان کیا ہو گیا؟ برباد ہو گئے. وہ بعد میں پچھتا رہے ہیں کہ یار ہم نے کیا کس چیز پہ لگا دیا قوم کو. تو 2 بیٹیاں ہوں گی یا 2 بیٹے ہوں گے؟ اب جس کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی اس کو تو چلو بیٹا بھی مل گیا, اور کیا مل گئی؟ بیٹی بھی مل گئی. اگرچہ وہ اولاد پہ ظلم یہ ہوا کہ وہ بھائی اور بہنوں کی نعمت سے محروم, کیونکہ بھائیوں سے الگ محبت ملتی ہے. لڑکی کو بہن بھی تو چاہیے. ارے آپ کی بیٹی کو بہن کی نعمت چاہیے کہ وہ بہنوں سے جو باتیں آپس میں شیئر کرتی ہیں وہ ماں اور باپ سے بھی نہیں کر سکتی. بھائی کو بھائی چاہیے, بہن کو بہن چاہیے, اسی طرح بھائی کو بہن بھی چاہیے اور بہن کو. یہ فیملی تو اس طرح سے بنتی ہے. نیچر کے خلاف قوم کو کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ تو پہلا سوال یہ ہے میرا جناب جسٹس صاحب سے کہ آپ نے جو قوم کو کہا 2 بچے ہونے چاہیے, تو جن کے ایک لڑکا ایک لڑکی ہو گئی, ظلم تو ان پہ بھی ہوا کہ لڑکے کو بھائی نہیں ملے اور لڑکی کو بہن نہیں ملا, ظلم تو ان پہ بھی ہوا, چلو ہم نے مان لیا. لیکن باپ اور ان کی چلو پھر بھی ایک بیٹا ایک بیٹی مل گئے ماں باپ. جن کے 2 بیٹیاں ملی وہ بیٹے سے کیا ہو گئے؟ محروم. ان کا بڑھاپا کیسے ہوگا؟ ان کو گورنمنٹ کھلائے گی کیا؟ اب گورنمنٹ پہ اتنا بوجھ ڈال رہے ہو, مقصد گورنمنٹ پہ بوجھ کو کم کرنا ہے بھائی, ٹھیک ہے, لیکن اس سے گورنمنٹ کا بوجھ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بڑھے گا. بڑھاپے میں پینشنیں اتنی دینی پڑیں گی بڈھوں کو, کیونکہ ان کے پاس جوان کمانے والا گھر میں کوئی بھی, تو ہر ایک کی پینشن جاری کرنی پڑے گی آپ کو. ابھی تو مخصوص قسم کے لوگوں کی پھر رکشے والے کو بھی پینشن دینی پڑے گی, جمعدار کو بھی پینشن دینی پڑے گی, ٹیکسیاں چلا رہے ان کو بھی پینشن دینی پڑے گی, کیونکہ گھر میں بیٹا کمانے کے لیے نہیں ہے. اس کا جواب چیف جسٹس کے پاس بولو بھائی نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتائیں وہ. دوسری بات یہ کہ جن کے بیٹی پیدا ہو گئی بیٹا نہیں ہے, اب ایک ہی حل ہے بیٹے کے لیے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کریں ایک بیٹی کے بعد, اگر بیٹی نکلی دوسری تو اس کو قتل کر دیں ماں کے پیٹ میں, جیسے کہ انڈیا اور چائنا میں ہندو لوگ کرتے ہیں, انڈیا میں, اور چائنا میں چائنیز کرتے ہیں. چائنا میں 2 بچوں کا قانون ہے, لیکن وہاں گروتھ ریشو لڑکوں کا زیادہ اس لیے ہے کہ لڑکی کو پیدا ہونے پر پابندی ہے, اور جو لڑکی کی جنس کا پتہ چلتا ہے نا کہ لڑکا ہے یا لڑکی, یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ماں کے پیٹ میں بچے میں جان پڑ چکی ہو. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ گروتھ ریشو پہ کنٹرول کرنے کے لیے وہ ماں جو بچے کی محافظ سمجھی جاتی رہی ہے ہمیشہ, وہی ماں اپنے بچے کی کیا بن جائے؟ قاتل. اسی ظلم کو قرآن نے بیان کیا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن اس بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, کیونکہ اس بچی کا کوئی والی وارث نہیں, وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئی نا جو کیس کرے عدالت میں. تو آپ یہ ظلم پھر لوگوں کو لے کر آ رہے ہو, کیونکہ یہ ایسا ہوگا, کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ میری صرف بیٹیاں ہوں, ہر آدمی کو بیٹا چاہیے. ممکن ہے اس پہ تو کچھ لوگ راضی ہو جائیں کہ ہمیں 2 بیٹے مل گئے بیٹی نہیں چاہیے, لیکن اس پہ لوگ راضی نہیں ہوں گے کہ ہمیں بیٹا نہ ملے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو قتل کریں گے ماں کے پیٹ میں بچوں کو, لڑکیوں کو. گورنمنٹ کتنے ہی قانون بنا لے کہ قتل نہ کرو, مگر ہر آدمی قتل کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ نیچر کے خلاف لے کے جا رہے ہو نا آپ. جیسے کہ انڈیا میں حکومت نے قانون بنائے کہ بیٹی کو قتل نہ کیا جائے, مگر پھر بھی مائیں کیا کرتی ہیں؟ اگر ماں نہیں کرتی شوہر کرواتا ہے زبردستی, مارو اس کو ماں کے پیٹ میں. اور کتنے دردناک اذیت ناک طریقے سے قتل کیا جاتا ہے. میرے پاس کیسز آتے ہیں, بعض مائیں کرتی ہیں تو پچھتاتی ہیں بعد میں, بچے کی سانس اکھڑتی ہے ماں کے پیٹ میں, پتہ چلتا ہے کہ جان جا رہی ہے کسی کی. تو یہ گناہ کس کے کندھوں پہ ہوگا؟ چیف جسٹس کے, جو یہ قوم کو کیا سکھا رہے ہیں کتنے بچے ہوں. تو جتنے کروڑوں لڑکیاں ماں کے پیٹ میں قتل ہوں گی نا لڑکے کی لالچ میں, کیونکہ جب 2 ہی ہیں تو اب تو بھائی ایک تو بیٹا چاہیے, تو اس کا چیف جسٹس کے ذمہ جواب کیا ہے؟ قرض ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ قتل تو نہیں کریں گے, مگر 2 جب ہو گئے تو 2 بیٹیاں ہوئی تو بھائی جس کے بیٹیاں ہوئی ہیں اس کو یہ اجازت دی جائے کہ آپ مزید بچے اس لالچ میں پیدا کر سکتے ہیں کہ کیا ہو جائے؟ بیٹا. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن کے 2 بیٹے ہو گئے وہ نسل رک گئی,
جن کے بیٹیاں ہوئی تو وہ نسل چلتی رہے گی. تو 6 8 8 بیٹیاں ہوں گی بیٹے کی لالچ میں, تو گروتھ ریشو مرد اور عورت کا وہ نیچرل نہیں رہے گا. لڑکیاں دھڑام سے اور لڑکے مارکیٹ میں شارٹ ہو جائیں گے. اس کا بھی جواب کسی کے پاس, یہ تو ابھی ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ میرے دلائل ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں. نہیں آ رہی بات. یہ جو 2 بچوں والا فلسفہ ہے نا, اس کے خلاف ابھی میں نے دلائل شروع نہیں کیے. تو کچھ اور بھی کچھ سوالات ہیں, ایک اور سوال کر لیتا ہوں. نمبر 2, چیف جسٹس صاحب طریقہ بھی بتائیں کہ 2 بچوں کے بعد حمل روکا کیسے جائے. ایسا کوئی طریقہ جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. کسی کا باپ بھی ایسا طریقہ آج تک ایجاد نہیں کر سکا کہ حمل بھی روکا بھی جائے اور صحت کو نقصان نہ ہو. وہ گورے نہیں کر سکے ایسا کوئی طریقہ. میرے پاس ریٹن میں گوروں کے ڈاکٹروں کے انگلش میں حوالے ان کی کتابوں کے ساتھ موجود ہیں, جو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہوا کہ آپ حمل روکنے کی کوشش کرو اور مرد یا عورت کی صحت کو نقصان نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ نیچرل ہے نا. دیکھو ہم جب روٹی کھاتے ہیں تو ہمارے ایک فوراً معدے میں تیزاب بننا شروع, جو روٹی کو ہضم کرے. اگر آپ روٹی کا نوالا چباؤ اور نگلنے سے پہلے باہر پھینک دو تو معدہ کیا ہو جائے گا, خراب, کیونکہ نیچر کے آپ کیا چل رہے ہو, خلاف. اسی طرح اگر آپ نگل لو, یعنی اگلا اسٹیپ کیا ہے, روٹی کو چبانے کے بعد نگلنا. نگلنے پر پابندی لگاؤ گے روٹی کو تو مصیبت. اگر آپ نگلنے تو حکم دو, گورنمنٹ حکم دے کے نگل تو لو, مگر اس کو ہضم کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے, پابندی. نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا ہضم پر تو پابندی ہے, آگے واش روم جا کے اسے پاس کرنے پر بولو نا بھائی پابندی, پھر بھی مصیبت. کیا مطلب, جو کام نیچرل ہوتا ہے نا, پھر آگے اس کے جو نتیجے نیچرل نکلتے ہیں, کہیں بھی آپ بریک لگاؤ گے تو ڈسٹرب کون ہوگا, انسان کی باڈی. یہ جو اللہ نے میاں بیوی کا تعلق رکھا ہے نا جنسی, یہ تب تعلق ہوتا ہے تو یہ نیچر ہے کہ اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرتا ہے. پھر جب حمل ٹھہرتا ہے تو یہ نیچرل ہے کہ وہ بچہ دنیا میں آئے گا. جب بچہ دنیا میں آئے گا تو نیچرل ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا. کسی بھی اسٹیپ پہ آپ بریک لگاؤ گے تو بیڑا غرق ہوگا عورت کا. لیکن ہمارے ہاں فیملی پلاننگ والے عورت کی صحت کے نام پہ اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. عجیب بات ہے, کہہ رہے ہیں اس سے صحت خراب ہوگی. تو یہ صحت اگر خراب ہوتی تو یہ پروسیس نیچرل نہ ہوتا, یہ نیچر کے خلاف ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جج صاحب یہ بتائیں گے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کو اختیار کیا جائے گا اور صحت خراب نہیں ہوگی. میری نظر میں صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آنا چھوڑ دیں. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. تو پھر آلٹرنیٹ راستہ جج صاحب کے ذمے ہے کہ جب مرد اپنی خواہش پوری نہیں کرے گا تو وہ کہاں جائے گا, پھر وہ کیسے اپنی خواہش پوری کرے گا. یہ سوال کس کے ذمے ہے, جج صاحب کے ذمے, کہ وہ اخبار میں اناؤنس کریں گے کہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ تو دے دی ہے کہ 2 بچے اچھے, مگر ان تمام سوالات کے جواب کہ جو مرد شادی کرنا چھوڑ دیں یا بیگم کے پاس جانا چھوڑ دیں تاکہ بچہ نہ ہو, تو ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ میرے پاس تشریف لائیں. میں نے اس کا کوئی ایسا آلٹرنیٹ نکالا ہے, کیونکہ مرد کو جب خواہش پیدا ہوگی تو پھر بیوی کے پاس جانا بھی کیا ہے, نیچرل ہے. اگر وہ نہیں جائے گا تو اس کی صحت کو کیا ہوگا. تبھی تو کنواروں کے منہ تو دیکھو بیچاروں کے, یہ جتنے چھڑے چھاٹ ہیں ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہوتی. میں نے تو جس کنوار میں شکل دیکھ کے بتاتا ہوں کنوارا ہے سالا, چہروں پہ رونق ہی نہیں ہے. جیسے ہی شادی ہوتی ہے دولہا کے چہرے پہ رونق آتی ہے کہ نہیں آتی. پہلے دن تو وہ بیوٹی پارلر کی رونق ہوتی ہے, لیکن 5-6 دن کے بعد بھی پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کمبخت کی معذرت کے ساتھ یعنی اتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے تو کمبخت ہی کہیں گے نا, کہ اس کی شادی. دلہن کے چہرے پہ بھی نور ہوتا ہے, ایک الگ سے ہوتا ہے, رونق ہوتی ہے. دولہا کے چہرے پہ بھی پکڑا جاتا ہے وہ یہ نا کہ بھائی شادی ہوئی ہے. تو نیچرل ہے نا, جب تک نیچر کے خلاف چل رہے تھے تو صحت خراب, اب نیچر پہ آ گئے تو صحت اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جج صاحب اس کا حل بتائیں گے کہ جانا چھوڑ دیں, پرہیز کرنا شروع کر دیں. تو جج صاحب کے پاس اس کا آلٹرنیٹ, گورے کے پاس تو ہے, انہوں نے زنا کے سینٹر کھول دیے. انہوں نے کہا شادی نہ کرو, اولاد پیدا نہ کرو, یہ کام کرتے رہو بیٹھ کے. ہمارے پاس تو میرے بھائی ایسا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تبھی پھر ان میں زناکاری کی وجہ سے دوسری بیماریاں پھیل گئیں. صحیح ہے نا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان ساری چیزوں کو نہیں مانتے, پھر بھی اتنی لمبی عمریں کیوں ہوتی ہیں. بھائی بیماری کا ایک سبب ہوتا ہے مگر صحت کے 100 اسباب ہوتے ہیں.
میں کہتا ہوں اگر وہ ان چیزوں پہ نہ پڑتے تو ان کی عمر اگر آج 80 سال ہو رہی ہے تو 100 سال سے اوپر جاتے وہ لوگ, کیونکہ وہ لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں, وہ لوگ ڈرگس بھی لیتے ہیں, پھر بھی وہ 80 سال تک زندہ رہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ڈرگس لینا صحت کے لیے فائدہ مند ہے, شراب پینا صحت کے لیے فائدہ, ایسا تو نہیں. وہ تو خود مانتے ہیں کہ شراب پینا صحت کے لیے نقصان دہ. انگریز اگر شراب پی کے بھی 80 سال زندہ رہ رہا ہے, اس کا مطلب اگر وہ شراب نہ پیتا تو 120 سال زندہ رہتا. شراب بہرحال نقصان دہ ہے. تو ان کی عورتیں پھر بھی اتنے جو عمریں لمبی ہو جاتی ہیں ان سب کاموں کے باوجود, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ چیزیں نہ کرتے تو ان کی صحتیں اور زیادہ اچھی ہوتی. اور ہمارے پاس بیماریوں کے ویسے ہی درجنوں اسباب موجود ہیں, گندا پانی, گندی ہوا, ٹریفک کے دھوئیں, ڈیزل, اور ہوٹلوں کے میں پتہ نہیں کن کن چیزوں کا گوشت کھا رہے ہیں. قیمہ تو کبھی بھی ہوٹل کا میں کھاتا ہی نہیں ہوں, کیا پتا کیا کوٹ کے لے آئے وہ بھائی. گوشت میں تو پھر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا آدمی